المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبة الصلاة والسلام عليك يا السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا إمام الأنبياء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انتہائی قابل صد احترام دوستو بزرگوں بھائیوں، ماہ رمضان المبارک اور روزے دے فضائل و مسائل کے بیان کا سلسلہ درس کی گفتگو چل رہی سی. مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے جس کے راوی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن. فرمایا ایک نماز دوسری نماز تک اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک ماہ رمضان المبارک دوسرے ماہ رمضان المبارک تک ایک گناہ کا کفارہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے کمال کرم فرماندیا آیا اس امت محمدیہ تے روز فرض فرمائے. سبحان اللہ. قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ایمان والو تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح تواڈے تو پہلے لوگوں تے فرض کیتے گئے. جناب حضرت آدم علیہ السلام کنز العمال شریف کے اندر سے بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام ہر چاندی 13 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث پاک ہے حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان ایک اللہ. مہینہ بڑے مشکل ہے کہ نوح علیہ السلام ہمیشہ روزے نہ لے گئے. اسی طرح کنز العمال شریف کے اندر حدیث پاک ہے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ بھی ہمیشہ ہی روزہ رکھتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ممکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا اپنے آپ امتی کہلاندے نے انہوں بھی چاہیے نا پھر پورا سال ہی رکھنا پورا سال. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھتے ہیں. اور جناب حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہمیشہ اس طرح فرماتے سن کہ ایک دن روزہ ایک دن ناغا ایک دن روزہ ایک دن ناغا. اس نو حدیث پاک وچ صیام الدہر کیا گیا. ایک دن روزہ رکھ لینا ایک دن چھڈ لینا ایک دن پھر روزہ رکھ لینا ایک دن چھڈ لینا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ کار کو بہت زیادہ پسند فرمایا. فرمایا اگر کوئی ہمیشہ روزے رکھنا چاہے تو پھر وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے طریقہ کار کے عمل کرے. سبحان اللہ. یعنی ایسا نہ کرے کہ مسلسل روزے رکھے روزانہ اس طرح نہ کرے. فرمایا داؤد علیہ السلام کا جو طریقہ ہے اس کو اپنا ایک دن روزہ رکھے تو ایک دن ناغا کر لے ایک دن روزہ رکھے ایک دن ناغا کر لے. فرمایا اللہ تعالیٰ کو پورے سال کے روزے کا ہی ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں اس طرح کروں. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے رکھنے کا طریقہ کار مسلم شریف کے اندر موجود ہے. اور جناب حضرت سلیمان علیہ السلام آپ اس طرح روزہ رکھتے سن کہ ہر چاند کے پہلے عشرے کے اندر 3 روزے پھر دوسرے عشرے کے اندر 3 روزے پھر تیسرے عشرے کے اندر 3 روزے. سبحان اللہ. یعنی ہر مہینے کے اندر آپ 9 روزے اس طرح رکھتے سن. آقا کریم علیہ السلام جو نفلی روزہ رکھتے سن ماہ رمضان المبارک نے تو فرض نے نفلی روزے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رکھتے سن. 4 طریقے حدیث مبارکہ کے اندر آپ نے روزے رکھنے کے آمد نفل. سبحان اللہ. یا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے سن کہ ہر چاند 13 14 اور 15 روزہ رکھنا. انہوں کیا جاتا ہے ایام 20.
ایام 20 چاننیاں راتاں والے جو دن نے انہاں دے روزے ایام 20 جنہاں نوں کہتے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ مبارک ہے. یہ بہت سارے فضائل ہیں انشاءاللہ میں پھر کسی درس کے اندر اس کی وضاحت بھی کروں گا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 14 اور 15 اس طرح ہر مہینے کے اندر 3 روزے رکھتے سن. یا پھر دوسرا طریقہ پہلے اشرے کے اندر 1 روزہ رکھا پھر دوسرے اشرے کے اندر 1 روزہ پھر تیسرے اشرے کے اندر 1 روزہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بھی عمل فرمایا. تیسرا طریقہ اس طرح سی کہ پہلا روزہ پیر والے دن رکھیا دوسرا جمعرات کو تیسرا پھر پیر. سبحان اللہ. یا پھر اس طرح پہلا روزہ جمعرات کو دوسرا پیر کو تیسرا پھر جمعرات. 4 طریقے حدیث مبارکہ آئے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہر ماہ مبارک کے اندر 3 روزے رکھیا کرتے ہیں. یعنی 13 14 15 یا ایک پہلے اشرے ایک دوسرے اشرے ایک تیسرے اشرے یا پھر پیر جمعرات پھر پیر یا جمعرات اور پھر پیر پھر جمعرات. ہر مہینے کے اندر 3 روز پر بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے. کنز المال شریف کے اندر حدیث پاک کے جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک کے راوی نے آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پتہ ہے روزے دا کتنا ثواب ہے تے روزے داراں دا کتنا مقام اور مرتبہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ میدان محشر کے اندر ایک دسترخوان بچھائے گا. سبحان اللہ. حکم فرمائے گا فرشتوں تو ایک دسترخوان بچھایا جائے گا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں حکم فرمائے گا کتنے نے روزے دار این الصائمون روزے دار کتنے نے انہوں نے پیش کیتا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ انہوں نے حکم فرمائے گا کہ دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ. روزے دار قیامت والے دن دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوں گے. لوگ حساب و کتاب کے اندر مصروف ہوں. سبحان اللہ. کیا شان اور کیا مقام ہے. سبحان اللہ. آخری جملہ آج کے درس کا سماعت فرماؤ. اللہ کے بہت بڑے کامل ولی ہوئے حضرت سر سختی رحمت اللہ علیہ. یہ حضرت معروف کرخی حضرت جنید بغدادی حضرت سر سختی یہ قریب زمانے کے اندر اپنے ایک دوسرے کے قریب زمانے کے اندر ایک بزرگ ہوئے. حضرت سر سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے روزہ رکھا ہے. عصر کی نماز کے بعد آپ اپنے وظیفے کے اندر مشغول ہو گئے. وظیفہ پڑھ رہے ہیں اپنا. دوران وظیفہ آپ تے مراقبے کی حالت طاری ہو گئی. مراقبہ اللہ والے کی ایک خاص لے ہوتی ایک تار ہوتی ہے جس وقت وہ اپنے رب دے نال جڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اس خاص لے اور اس خاص تار اس وقت مراقبہ کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. سر سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مراقبے کی حالت میں چلے گئے. مراقبے کی حالت میں آپ فرماتے ہیں کہ میں جنت وچ پہنچے. سبحان اللہ. بیٹھے دے زمین تے نے کہ روح آپ دی جنت دی سیر کر رہی ہے. فرماتے ہیں میں ویکھیا اللہ دی جنت دے اندر ہورا گزردیاں پئیاں نے گزر رہی نے ہورا میرے سامنے. میں ایک نو پوچھا توں کدے واسطے انہیں دسیا میں فلان ایک بندے واسطے. دوسری ہور نو پوچھا توں کدے واسطے انہیں کہا فلان اللہ دے نیک بندے واسطے. تیسری نو پوچھا توں کدے واسطے چوتھی پنجویں چھویں ساری نو پوچھتے فرماتے ہیں آخر کے اندر ہورا دی سردار گزری ہے. سبحان اللہ. میں انہوں پوچھا توں کدے واسطے انہیں کیا میں او دے واسطے ہاں جڑا افطاری واسطے پانی ٹھنڈا نہ کرے. سبحان سبحان اللہ. اللہ. اللہ یہ تو کوئی بندہ یہ مسئلہ نہ سمجھے کہ افطاری میں ٹھنڈا پانی پینا منع ہے یا ناجائز ہے. ایسی بات نہیں. تقوی اس کے اندر ہے. سبحان اللہ. تقوی اس کے اندر ہے. اگر نہ ٹھنڈا پانی پینا جائز ہے بالکل منع نہیں چلا پی سکتے ہو تسی. لیکن ایک اللہ والے کا ایک طریقہ ہوتا سی وہ اپنے نفس کی مخالفت کرتے سن. اسی تو وہ کرنا ہے جو ساڈا من چاہے. وہ آتے سن جو ساڈے من نے کہنا ہے اسی وہ الٹ کرنا اس کی مخالفت کرنا. ہور نے کیا کہ میں وہ واسطے ہاں جڑا افطاری واسطے افطاری وقت پانی پین واسطے جو پانی ٹھنڈا نہ کرے میں وہ واسطے. پرانے دور کے اندر تمہیں پتہ ہے کچے مکان ہوتے سن نا تو مکانوں دیا دیواراں وچ لوکاں نے ایک چھوٹے چھوٹے جدوں پنجابی چ تسی بولدے ہو آلے بنائے ہوئے سن کوئی شے رکھنے واسطے. تو حضرت سر سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مٹی دے برتن دے اندر جس میں اردو دے اندر کوزا بولتے ہیں فارسی دے اندر آگ فورا بولتے ہیں اور تہاڈی پنجابی چ کجا بولتے ہیں
سریکی زبان ہے اس کو استاوا بولتے سبحان اللہ مٹی دا برتن اس کے اندر آپ نے پانی بھر کے رکھیا اس آلے دے اندر مٹی دے برتن ہے پانی تو نہیں پتا ٹھنڈا اس ٹائم اس دور دے اندر نہ فریجاں ہوندیاں سن نہ برفاں ہوندیاں سن تو مٹی دے برتن ہے پانی رکھ کے ٹھنڈا کیتا جاتا سی گھڑے ہوندے سن اس دور دے اندر تو اس چھوٹے سے برتن کے اندر افطاری واسطے 1 گلاس یا 1.5 گلاس یا 2 گلاس پانی اس کے اندر آتا سی آپ نے اسے جو پا کے نا وہ رکھیا آلے دے اندر تے بھئی افطاری کے ٹائم تک کہ پانی ذرا ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس وقت استعمال کریں گے پیواں گے تو حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے کہ جدوں سحور نے کیا میں او دے واسطے جڑا افطاری لئی پانی ٹھنڈا نہ کرے تو آپ فرماندے میں انہوں کیا اگر یہ بات ہے تو پھر میرا کوجا جڑا انہوں گرا دے سری سکتی فرماندے جنتی حور نے انہوں ہاتھ ماریا تے کوجا گر گیا جدوں زمین تے گریا ٹوٹ گیا یہ مراقبے دی حالت ہے کوجا جدوں ٹوٹ گیا آندے جدوں میں مراقبے دی حالت جو باہر آیا نا افاقہ ہویا تے میں ویکھیا واقعی وہ کوجا ٹوٹیا پیا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اللہ والے انہاں دی زندگیاں اس طرح سے ایک اللہ دے ولی حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی اس طرح دے بہت سارے واقعات انشاءاللہ بھی میں آئندہ کسی درس کے اندر عرض کروں گا اللہ تعالیٰ سب کو سمجھن دی عملی توفیق عطا فرمائے آمین گل پوچھنا چاہتے ہیں